بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ غزوہ بدر کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، صحابہ کرام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی مکی زندگی صبر و استقامت کا نمونہ تھی۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صرف 1.5 برس کے اندر اسلام کو ترقی عطا فرمائی۔ قریش مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترویج و ترقی کب گوارا تھی؟ وہ یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دینا چاہتے تھے، چنانچہ کفار نے طرح طرح کی سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اس قافلہ نے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ کفار کا یہ قافلہ جنگی ساز و سامان اور تجارتی مال لے کر آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ اس قافلہ کی آمد کی خبر دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ قریش کا کاروان تجارت ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، تم اس کی طرف خروج کرو۔ عجب نہیں کہ مولا کریم تمہیں وہ قافلہ غنیمت عطا فرمائیں۔ چونکہ جنگ و جدل کا وہم و گمان بھی نہ تھا، اس لیے کسی جنگی نقطہ نظر کی تیاری کے بغیر مسلمانوں نے نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر ابو سفیان کو خدشہ لاحق ہوا کہ میں قیمتی مال و متاع لیے جا رہا ہوں، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قافلہ پر حملہ کر کے مال غنیمت نہ حاصل کر لیں۔ وہ متواتر مسافروں اور راہ گیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور سرگرمیوں کے بارے میں پوچھتا رہا۔ حجاز کے قریب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی طرف خروج کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ہنگامی سگنل کے ساتھ زمغم غفاری کو مکہ روانہ کر دیا تاکہ سرداران مکہ کو مطلع کر کے وہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے سرمائے اور قافلے کو بچانے کی فکر کریں۔ غفاری نے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک چیر دی، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کیفیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اس زمانہ میں کسی پیغام رساں کا یہ ایمرجنسی سگنل کسی بڑے خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قریش مکہ کو اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو سارا مکہ آتش انتقام میں بھڑک اٹھا۔ مرد و زن، بچے، بوڑھے سبھی قریش قافلے کو بچانے کے لیے بھرپور تیاری میں لگ گئے۔ ادھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کا قافلہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اپنے 2 صحابہ کرام حضرت بسس رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ کو دشمن کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔
چنانچہ ابو سفیان اپنے قافلہ کو ساحل کے ساتھ ساتھ لے کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ ادھر مکہ والے مکمل تیاری اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ 1000 کا لشکر بما جنگی ساز و سامان لیے مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دشمن کی تیاری اور اہتمام کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ناچنے اور گانے والی عورتیں بھی اپنے ہمراہ بطور خاص لائے تھے۔ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر لشکر کفار کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ میں بخیریت مکہ پہنچ گیا ہوں، لہٰذا آپ واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل مسلمانوں سے ٹکرانے پر بضد تھا۔ مقام صخرا پر پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی آمد کا علم ہوا۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ مسلمان گھروں سے جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اس نئی صورتحال کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف میں نماز کی امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ راستہ میں روحا کے مقام سے ابو لبانہ کو مدینہ کا عامل مقرر کر کے واپس بھیج دیا۔ فوج کا ایک جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ دنیا کو کیا معلوم تھا کہ فدائیان اسلام کا یہ مختصر سا قافلہ انتہائی بے سر و سامانی کے باوجود اپنے خون سے تاریخ عالم کا ایک زرعی باب لکھنے نکلا ہے، جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ مل سکے گی۔ اس لشکر کے ساز و سامان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ سامان حرب کا بھی یہی حال تھا۔ مجاہدین کے پاس کل 7 زریں اور 8 تلواریں تھیں، باقی ادنیٰ ہتھیار تھے۔ مشرکین مکہ 1000 نوجوانوں پر مشتمل تھے۔ ان کے پاس تیر و کمان، نیزہ، تلواریں اور بہت سا جنگی ساز و سامان تھا۔ مشرکین مکہ 700 اونٹوں اور 100 گھوڑوں پر بڑے فخر و نمود اور طمطراق کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ گانے بجانے والی عورتیں ساتھ تھیں جو دف بجاتی تھیں اور مسلمانوں کی ہجو گاتی تھیں۔ قریش لشکر ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ مکہ سے ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ میں خطرے سے نکل آیا ہوں۔ اس نے عام راستے کو چھوڑ دیا تھا اور ساحلی راستے سے گھر پہنچایا تھا۔ ابو سفیان کے پیغام کے پیش نظر بعض سرداروں نے تجویز کی کہ اب آگے جانا فضول ہے۔ ابو جہل نہ مانا، بلکہ ضد کی کہ ہمیں پیش قدمی جاری رکھنی چاہیے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ملیمیٹ کر دینا چاہیے اور بدر میں چند روز قیام کر کے عیش و نشاط کی محفلیں منعقد کر کے قبائل پر اپنی حشمت کا سکہ بٹھانا چاہیے۔ قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ نے ابو جہل کی تجویز سے اتفاق نہ کیا اور وہ اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ لوٹ گئے۔ 950 آدمی باقی رہے۔ دونوں فوجیں وادی زفران میں بدر کے مقام میں اتریں۔ یہ مقام مدینہ سے تقریباً 30 میل کی مسافت پر واقع تھا اور یہاں نخلستان تھا۔ یہ بیضوی میدان تقریباً 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا تھا۔ فدائیان اسلام کا لشکر اس کے شمالی کنارے، جسے عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، اس میں اترا۔ اسلامی لشکر کی سمت میں نرم ریت کی سطح تھی۔ بارش ہوئی تو سرزمین دب گئی اور نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی اور فوج کو ضروری ہدایات صادر فرمائیں اور لشکر کے عقب میں ایک بلند چٹان پر قریش یعنی چھپر تیار کیا گیا
تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا منظر ملاحظہ فرما کر مناسب ہدایات جاری کر سکیں۔ آج کل یہاں ایک مسجد کھڑی ہے جس سے مسجد عریش کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے خدایا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہ رہے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کی۔ جنگ کے آغاز سے قبل قریش نے ایک شاہ سوار عمرو بن وہب کو لشکر اسلامی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ عمیر نے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اسلامی لشکر کا چکر کاٹا اور سرداران مکہ کو جا بتایا کہ اہل اسلام کی تعداد کم و بیش 300 ہے۔ ان کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں ہے، لیکن ان کے چہروں پر عزم و استقلال کی جو تصویریں دیکھ کر آیا ہوں وہ بتا رہی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی مرے گا تو کم از کم ایک کو مار کر مرے گا، اور اگر ایسا ہوا تو زندگی کا مزہ نہیں، اس لیے سوچ لو۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑے امتحان و آزمائش کا موقع تھا کہ ان کے مد مقابل ان کے بزرگ، عزیز و اقارب اور قلب و جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے، مگر اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بلا دیا۔ شروع میں عرب کے دستور کے مطابق مبارز طلبی ہوئی۔ اہل قریش میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ ان کے مقابلے پر 3 انصاری نوجوان آئے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ تم معزز ظریف ہو، ہمیں تمہاری حاجت نہیں، ہمارے سامنے ہماری قوم کے آدمی آئیں۔ ایک نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مد مقابل ہماری قوم کے آدمی بھیجیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو مار گرایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ڈھیر کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلہ میں زخمی ہو گئے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد لشکر قریب تر ہوئے۔ ایک طرف ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا شیطانی ہجوم تھا اور دوسری طرف توحید کے مٹھی بھر پروانے تھے۔ آخر کار حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ ابو جہل کو 2 انصاری نوجوان معوذ اور معاذ نے جپٹ کر ڈھیر کر لیا۔ بالآخر نصرت الہی سے مکہ والوں کو شکست ہوئی۔ ان کے 70 مشہور سردار گرفتار ہوئے اور 70 بہادر مارے گئے۔ ان میں ابو جہل کے علاوہ 14 میں سے 11 سردار بھی تھے جو دار الندوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے مشورہ میں شریک ہوئے تھے۔ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ستم کیا کرتا تھا۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی، جن میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین۔ فتح کی خوشخبری 2 کاستوں کے ذریعہ مدینہ کو روانہ کی گئی۔ لوگوں کو یہ مجدہ سن کر حیرت ہوئی، لیکن جب قیدی پہنچے تو پورا یقین آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز بدر کے میدان میں قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ سامعین کرام، یہ تھے غزوہ بدر کے حالات و واقعات۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔